بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب یہاں دین کی بات سننے کی نسبت سے جمع ہے۔ اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ چونکہ نئے سال کا آغاز ہے، 2022 کی آج پہلی تاریخ ہے۔ ایک اور سال 2021 ہماری زندگیوں سے گزر گیا اور کم ہو گیا۔ چونکہ ایک مسلمان اور مومن کی زندگی کے جو شب و روز ہیں، جو زندگی ہے، حیات ہیں، وہ بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ قیمتی اس لیے ہے کہ اس زندگی کی بنیاد پر اس آخرت کی دائمی اور ہمیشہ کی زندگی کا مدار ہے۔ یہ بھی اللہ پاک کی ایک بہت بڑی مہربانی ہے کہ ایک فنا ہونے والی زندگی کو معیار بنا دیا، بنیاد بنا دیا ایک نہ ختم ہونے والی زندگی کی کامیابی یا ناکامی کے لیے۔ اگر انسان اپنی اس محدود زندگی میں جو 50 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، جتنی بھی ہو، لیکن بالآخر اس زندگی کو اختتام ہے، ختم ہو رہی ہے۔ اس محدود زندگی کے گزرنے والے ایک ایک لمحے کو انسان کیسے گزار رہا ہے؟ اگر میری اور آپ کی یہ جو زندگی ہے، جو دنیا میں گزر رہی ہے، اگر تو یہ واقعی ایمانی زندگی ہے اور یہ زندگی واقعی ایمان کی ترتیب پہ گزر رہی ہے اور یہ زندگی اللہ پاک کو راضی کرنے میں گزر رہی ہے اور یہ زندگی اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے گزر رہی ہے، تو پھر تو آنے والی جو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے وہ ہماری 100% بن گئی، سنور گئی، کامیاب ہو گئی۔ اور اگر خدا نخواستہ دنیا کی یہ محدود زندگی غلط گزر گئی، اس کے دن رات نافرمانیوں میں گزر گئے، غفلت میں گزر گئے، اللہ کو بھول کر، اللہ سے دور رہ کر گزر گئے، تو یقین کرے اس کی بنیاد پر آنے والی وہ ہمیشہ اور ابدی زندگی وہ ہمارے لیے مصیبت اور حرز جان بن جائے۔ اس لیے آنے والا یہ نیا سال یہ ایک پیغام عبرت ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت وہ اپنی زندگی کا محاسبہ کر لے، حساب کتاب اپنے پاس صاف رکھے اور آنے والا جو نیا سال ہے اس کو ایسے گزارنے کا عزم، نیت اور ارادہ اور ترتیب کہ جس میں ہم مزید اپنے رب کے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔
اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا سب سے آسان طریقہ یاد رکھیں، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے دنیا کے بوجھ کو کم سے کم کر لیں۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ دنیا کا بوجھ کم سے کم ہو جائے۔ جتنا کم ہوگا، یقین کریں سفر بھی آسان ہے، حساب کتاب بھی آسان ہے، اور جنت میں داخل ہونا بھی آسان ہے۔ آپ دیکھیں آج دنیا میں ہم چھوٹا سا سفر کرتے ہیں نا، 8 دن کا، 10 دن کا، 12 دن کا، 15 دن کا، تو اس سفر کے لیے انسان اپنی ایک تیاری کرتا ہے۔ کیا تیاری ہے جی؟ اتنے کپڑے ہونے چاہیے، تولیہ ہونا چاہیے، موزے ہونے چاہیے، صابن ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، جو ضروریات کی وہ چیزیں ہیں کہ جس کے بغیر میرا یہ سفر بہت مشکل ہو جائے گا۔ لیکن ہر سمجھدار انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ سفر کے لیے جو سامان تیار کرے وہ محدود ہو، بوجھ نہ بنے، پریشانی کا باعث نہ بنے، کم سے کم ہو، جسے میں اٹھا سکوں، جسے میں سنبھال سکوں، جس کی میں حفاظت کر سکوں۔ اب دنیا میں سفر کرتے ہوئے ہم اس بات کی رعایت کیوں رکھتے ہیں؟ کیا یہ ہمارے لیے ایک سبق نہیں ہے؟ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ جس فلائٹ میں سفر کر رہے ہیں اس میں سامان تولا جاتا ہے اور اس کی حد یہ ہے۔ ابھی ہم کچھ دن قبل سفر سے واپس آئے، تو جن ممالک کا سفر تھا تو اس میں ایک بڑی سخت شرط تھی کہ بھئی پر پرسن ایک مسافر کے لیے جو اس کا لگیج ہے، جو سفر سامان ہے، وہ 25 kg سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ 25 کلو 25 کلو سے 1 کلو بھی اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں باقی ملکوں میں جیسے لوگ عمرہ حج پہ جاتے ہیں یا دوسرے ممالک میں، اس میں 2-4 کلو کی گنجائش بنتی ہے، لیکن یہاں بڑی سختی تھی۔ اس لیے ہمارے جو گروپ کے لیڈر تھے انہوں نے سب کو اس بات کا پابند کیا کہ دیکھیں یہ لوگ وزن کرنے میں، تولنے میں سخت ہیں، اگر آپ کے وزن میں 1 kg بڑھے گا تو اس ملک کے 10,000 روپے اس کی کرنسی آپ کو دینی پڑے گی 1 کلو پر۔ تو اب پہلے تو سب ذہنی طور پر وہ تھے نا، ہمارے جیسے مزاج ہے من حیث المجموع من حیث القوم، چونکہ ہمارے مزاج بہت زیادہ بگڑے ہوئے، خرابیاں ہیں اس میں، تو ہر ایک کے ذہن میں یہ تھا کہ چلو بس یہ تو ایک لکھی ہوئی شرط ہے، کون اس کو دیکھتا ہے، کون عمل کرتا ہے، 2-4-5 کلو اوپر ہو جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جب گروپ لیڈر نے کہا کہ ہر آدمی اپنے فعل کا خود ذمہ دار ہوگا، اور کہا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، بھگت چکے ہیں، 1 kg اوپر ہوگا تو آپ کو 10,000 روپے اس ملک کی کرنسی دینی پڑے گی، سب سیدھے ہوگا۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب بات پیسوں کی آ گئی کہ جی یہ میری جیب سے جائیں گے، تو یقین کریں ہر ایک نے پھر کیا کیا، اپنے بیگ کی ترتیب بنائی کہ بھئی کوئی اضافی سامان نہ آ جائے، اضافی چیز نہ آ جائے، اصول لگ گیا۔ اور یہ کیفیت چلتی رہی جب تک ہم ایئرپورٹ میں اپنے امیگریشن سے، بورڈنگ سے فارغ نہیں ہو۔ ہر ایک پر ایک خوف سا تھا کہ اگر خدا نخواستہ 1-1.5-2 کلو اوپر ہوا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو جیسے جیسے ساتھی فارغ ہو رہے تھے تو وہ سکون بڑھتا جا رہا تھا۔ تو اندازہ ہوا کہ ہماری اس دنیا کی زندگی کو جو تشبیہ دی گئی نا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات حکیم ذات ہے، حکمت والی ذات ہے، اور ہمیں اتنے آسان اور اتنے مختصر انداز میں انسانی اور ایمانی زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ سکھایا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ہم سوچتے نہیں ہیں
ہم احادیث پڑھ کر سن کر بس ایسے سطحی طور پہ گزر جاتے ہیں. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ یقین کریں وہ قیمتی ہے, وہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے. اس لیے آپ کے ایک ایک فرمان نے, ایک ایک ارشاد نے اپنی امت کے لیے زندگی کے گزارنے کا سلیقہ سکھایا. تو چونکہ ہم اس دنیا سے گزر کر ایک نئی دنیا میں جائیں گے, یہ ہم حالت سفر میں ہے, حالت سفر میں اپنے اصل مقام کی طرف ہماری روانگی ہو رہی ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو, قیامت تک آنے والی امت کو تشبیہ کس سے دی؟ کن فی الدنیا کأنک غریب, کن فی الدنیا کأنک غریب, دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ مسافر ہوتا ہے. ہمیں اس دنیا میں مسافر سے تشبیہ دی. آگے فرمائے او عابر سبیل, یا فرمائے کہ ایسے رہو جیسے راہ چلتا ہوا مسافر. ایک تو وہ مسافر ہے جو کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائے, سستا لے, آرام کر لے, اور ایک وہ ہے جو چل رہا ہے, چل رہا ہے. تو اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری دنیا کی زندگی کو, اب یہ زندگی 50, 60, 70, 80 جتنے سال کی بھی ہو اللہ کے علم میں ہے, لیکن ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ اس زندگی کو گزارو تو مسافر بن کے گزارو, مسافر بن کے. اب مسافر میں اشارہ کیا کس بات کی طرف, کیوں ہمیں مسافر کہا؟ سب سے پہلی بات کہ مسافر جب سفر میں ہوتا ہے تو یہ مطمئن نہیں ہوتا. کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ اصل منزل آگے ہے. جب تک یہ حالت سفر میں ہے, چاہے وی آئی پی سفر ہو رہا ہو, وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں ہو رہا ہو, بڑے بڑے ہوٹلوں میں قیام ہو رہا ہو, لیکن یقین کریں مسافر حالت سفر میں ایک بے چین رہتا ہے. کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ میری اصل منزل یہ گاڑی نہیں ہے, میری اصل منزل یہ 5 سٹار ہوٹل نہیں ہے, میرا اصل کھانا یہ ہوٹلوں کا کھانا نہیں ہے, اصل زندگی یہ نہیں ہے. اس کو پتا ہے اصل منزل آگے آ رہی ہے, جہاں پہنچ کر میں اپنا سامان رکھوں گا, کپڑے بدلوں گا, آرام کروں گا, گھر والوں سے ملوں گا, ملاقات کروں گا, آرام کروں گا, سب سکون کے ساتھ ہوگا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے, آپ غور فرمائیں, ہمیں ذہن دے دیا کہ دنیا میں رہو تو کس کی طرح؟ مسافر کی طرح. اس دنیا کو اپنی اصل منزل مت بنانا, اصل ٹھکانہ اس کو مت سمجھنا, اصل ٹھکانہ آگے آ رہا ہے. دوسری بات, ہماری زندگی کو مسافر کی زندگی کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ مسافر جب سفر میں ہوتا ہے تو وہ سارا گھر سر پہ نہیں اٹھا لیتا, وہ اتنا سامان اٹھاتا ہے جس کو اٹھا کے سفر پورا کر سکے, محدود, بوجھ زیادہ نہیں اٹھاتا. ایک ہاتھ میں بیگ تو ایک ہاتھ فارغ رکھے گا, ضرورت کی چیزیں ہیں اس کے پاس. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اس دنیا کی کامیابی کا آسان طریقہ یہ کہ دنیا کا بوجھ ہمارے پاس کم سے کم ہو, کم سے کم ہو. تو جس طرح مسافر احتیاط کرتا ہے کہیں میرا وزن اپلوڈ نہ ہو جائے, زیادہ نہ ہو جائے, پریشانی کا باعث نہ بن جائے, اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کی زندگی کو ایسے گزار دو. آج اگر ہم اپنے اوپر, اپنی زندگی پر, اپنے دن رات کے معمولات پہ غور کریں تو ایک بات آپ کو سمجھ آ جائے گی. آپ غور کر لیں کچھ دیر کے لیے کہ سب سے بڑی ٹینشن اور پریشانی اور بے چینی کا باعث جو ہم سب کے لیے ہے وہ یہ دنیا کا سامان بنا ہوا. ہم مطمئن نہیں ہیں,
ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں لیکن ہم کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تو اب نیا آنا چاہیے. ایک ہے تو یہ 2 آنی چاہیے, 2 ہے تو یہ 4 ہونی چاہیے. گھر ہے تو وہ اس سے بھی بڑا ہونا چاہیے. گاڑی ہے تو وہ اس سے نئے ماڈل کی ہونی چاہیے. مستورات کے پاس زیورات ہے تو وہ کم ہے, اس سے زیادہ چاہیے. کپڑے ہیں تو وہ کم ہے, اس سے زیادہ چاہیے. اگرچہ الماری میں جگہ نہیں ہے لیکن کم ہے پھر بھی. زیب و زینت کا اور تعیش کا اور میک اپ کا سامان ہے لیکن وہ پرانا لگتا ہے, اب نہیں چاہیے چیزیں. تو کیا ہو رہا ہے کہ بوجھ دن بدن ہم اپنے کندھے پر ڈالتے چلے جا رہے ہیں, بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. بوجھ بڑھ رہا ہے. تو اب کیا ہے کہ اس زندگی میں اس بوجھ کا اٹھانا مشکل ہے, حساب کتاب رکھنا مشکل ہے. لہذا بہت بڑے طبقے کو اس سامان کی زیادتی کی وجہ سے, زیورات کی زیادتی کی وجہ سے, چیزوں کی زیادتی کی وجہ سے وہ زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی نہیں کر پاتے. پریشانی ہوتی ہے. اندازوں سے زکوٰۃ دی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب اندازہ نہیں ہے. مستورات ہے تو چیزیں جمع کرنا تو آسان ہے ان کے لیے, لیکن یہ کہ رمضان میں سال پورا ہونے پر زکوٰۃ, تو مستورات کے نزدیک تو یہ ان کی ٹینشن ہے ہی نہیں نا. وہ تو کہتی ہے یہ ہمارے شوہروں نے دینے, مرد حضرات نے دینے, جمع انہوں نے کیے, فکر مرد کریں. چلیں عورتیں تو ماشاءاللہ فارغ ہو گئی, مرد حضرات ہیں تو ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے. وہ مشین اور کولہو کا بیل بنے ہوئے ہیں صبح سے رات تک. لہذا جب وہ دیں گے تو اندازوں سے دیں گے, لم سم دیں گے. کہیں گے بس لم سم دے دیا اور زیادہ کر کے دے دیا, اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں. تو زکوٰۃ کا حساب کتاب صحیح نہیں ہو رہا, قربانی کا حساب کتاب صحیح نہیں ہو رہا, صدقہ فطر کا حساب کتاب صحیح نہیں ہو رہا. ہر چیز ہماری اپ سیٹ چل رہی ہے, ترتیب سے ہٹ کے چل رہی ہے. اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنی تیزی سے گزرتے ہوئے ماہ و سال, 1 سال گزرا پھر نیا سال ابھی آ گیا, یہ صرف دن رات کا گزرنا تھوڑی ہے. یہ تو ہمیں ایک سبق ہے کہ ہم اور اپنی آخرت کی حقیقی منزل پر قریب ہو گئے. ہماری عمر کی ایک اور اینٹ گر گئی, 1 سال کم ہو گیا. اس لیے فرمایا نا, غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی, غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی, گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. یہ 12 بجے جو تاریخ بدلی نا, 1/1/2022 میں ہم داخل ہو گئے, اس نے ہماری عمر کی ایک اور گھڑی کو گھٹا دیا, اور گھڑی کو گھٹا دیا. تو فکر کی بات ہے, سوچنے کی بات ہے. اپنا بوجھ زندگی کا کم سے کم کریں. میں نے پہلے بھی غالباً عرض کیا 1-2 بیانات سے پہلے, ہمارے حضرت استاد صاحب تھے جامعہ بنوری ٹاؤن کے, منگل کے دن ان کا انتقال ہوا. حضرت مولانا عبدالرزاق لدھیانوی صاحب دامت برکات رحمہ اللہ تعالی وزیدہ برکاتہ, اللہ پاک حضرت استاد صاحب کی کامل مغفرت فرمائے. تو بہت پرانے استاذ تھے, اتنے پرانے تھے کہ رات ایک دعوت میں ہمارے خاندان کے بزرگ حضرات بڑے موجود تھے, ہمارے ماموں حضرات, خالو حضرات, ان سب نے کہا کہ ہم نے بھی ان سے بنوری ٹاؤن میں پڑھا ہے, بنوری ٹاؤن میں پڑھا ہے. یعنی 1963 میں اس میں فراغت ہوئی ان کی, 1963 میں. ایک طویل عرصہ انہوں نے جامعہ میں پڑھایا اور ہزاروں لاکھوں ان کے بلا مبالغہ شاگرد تھے. ہم نے بھی ان سے 2 سال پڑھا, درجہ اولا میں بھی پڑھا, درجہ ثالثہ میں بھی پڑھا. لیکن ان کا کمال یہ تھا, ان کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کی زندگی کو جس نے بھی بیان کیا, چاہے پرانے حضرات نے یا موجودہ طلبہ, آپ جس سے بھی سن لیں, پوچھ لیں, ہر ایک نے ان کی
دنیا میں سے کم فائدہ اٹھانے کی تعریف کی. دنیا کا بوجھ جمع نہیں کیا اپنے اوپر. بوجھ نہیں. ہمیشہ طلبہ سے کہتے تھے کہ میں ہر موسم کے دو کپڑے جوڑے اپنے پاس رکھتا ہوں. ایک کپڑے کی ٹوپی تھی وہ پہنتے تھے. ایک فریم تھا, کہا میں نے کتنے سال پہلے یہ بنایا, یہ استعمال ہو رہا ہے. طلبہ سے فرماتے تھے کہ تم لوگ 10 5 6 فریم بنا کے رکھ دیتے ہو, اتنے جوڑے بنا کر رکھ دیتے ہو. کہا اس کی کیا ضرورت ہے. سادگی والی زندگی تھی. اور ہم نے خود طلبہ سے سنا جو استاد صاحب کے گھر کے قریب رہتے تھے کہ جب گھر کا رنگ کرتے تھے نا, خود کرتے تھے. رنگ کی بالٹیاں منگا کر کے کہتے رہے بس جتنا آتا ہے وہ میں کر سکتا ہوں, کیوں اس کا وہ کروں. خود رنگ کرتے تھے. اور پرسوں ہم تعزیت کے لیے گئے ان کے صاحبزادے کے پاس, تو وہاں علماء تشریف لائے ہوئے تھے جو پرانے فارغ تھے جامعہ کے. وہ فرمانے لگے کہ ہم نے اپنی طالب علمی میں یہ بھی دیکھا کہ آپ تو رنگ کی بات کر رہے ہیں, کہ ہم نے یہ بھی دیکھا آج سے 25-30 سال پہلے کہ استاد صاحب اپنا گھر چھوٹا سا گھر تھا تو وہ بنا رہے تھے, تو کہا ہم نے دیکھا کہ اس کی جو اینٹیں ہیں اور مٹی ہے, ریت ہے, بجری ہے, یہ خود گدا گاڑی میں خود استاد صاحب لے کر آئے اور مزدوروں کے ساتھ خود کام میں لگے ہوتے تھے. اضافی کوئی چیز نہیں رکھی, کم سے کم محدود زندگی تھی. تو اب ایسے لوگ دنیا میں کہاں ہیں. یہ تو طلبہ بھی یہ باتیں کر کے, یعنی ہم بھی سمجھتے تھے پتہ نہیں استاد جی کیسے اس طرح زندگی گزارتے ہیں, اور ایک مشکل زندگی ہے. لیکن یقین کریں کہ بوجھ کم تھا, بہت ہلکا. اور اب چونکہ وہ قبر میں چلے گئے تو اب اندازہ اور احساس ہوتا ہے کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس زندگی سے تعلق بہت کم ہے دنیا کی زندگی سے. تو اب ہمارا جو آج کا یہ مزاج ہے کہ چیزیں جمع کر رہے ہیں, نئی چیزوں کی طرف, قیمتی سے قیمتی چیزوں کی طرف, راحت سے راحت والی زندگی کی طرف جا رہے ہیں. یقین کریں یہ ہم اپنا بوجھ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. ایک ایک چیز ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہے. اور آپ خود بتائیں کہ جب وہ لسٹ کھل جائے, وہ فائلیں کھل جائے, وہ حساب کتاب کے رجسٹر کھل جائے, پوچھا جائے ہاں بھائی یہ کہاں سے, یہ کہاں سے, یہ کہاں سے, یہ کہاں سے, تو کیا کہیں گے پھر. اس لیے حدیث پاک میں فرمایا قیامت کے دن بنی آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک یہ ان 5 باتوں کا جواب نہیں دے دے گا. ہل نہیں سکیں گے اس کے قدم. کیا ہے؟ زندگی دی کہاں گزار دے. دیکھیں پہلا سوال ہی زندگی کا, زندگی دی کہاں گزار دی. آپ نے رات 12 بجے فائرنگ کی آوازیں سنی ہوں گی, پٹاخوں کی آوازیں سنی ہوں گی. یہ طوفان بدتمیزی برپا کرنے والے ہم مسلمان ہیں جو کل سے ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر لکھ کر مبارکبادیں دے رہے ہیں. لیکن اتنا احساس ہمیں نہیں ہے کہ ہم سال کے گزرنے کی مبارکباد دے رہے ہیں یا سال کے آنے کی مبارکباد دیں. مجھے تو پچھلے سال کا حساب دینا ہے, پورا حساب دینا ہے اللہ پاک کو. کیا کچھ کیا ہے ہم نے اس سال میں. اللہ کے حقوق بھی ہیں, بندوں کے حقوق بھی ہیں. اس کے بعد کس منہ سے میں طوفان بدتمیزی برپا کروں. تو پہلا سوال ہی قیامت کا یہ ہے, زندگی دی کہاں گزاری. نمبر 2, جوانی دی کہاں گزاری. دیکھیں علماء نے لکھا کہ جوانی زندگی کا حصہ ہے لیکن اس کا سوال مستقل ہوگا, الگ سے ہوگا. اس لیے کہ اس میں طاقت ہے, صحت ہے, تندرستی ہے, ہر چیز اپنے عروج پر چل رہی ہوتی. اس میں شیطان کے نفس کے خواہشات زیادہ ہیں, تو اس کے بارے میں مستقل سوال ہوگا. تو جوانی کہاں گزاری یہ بھی سوال ہے. مال دیا, مال کہاں سے کمایا, مال کہاں سے آیا, یہ بھی ایک سوال ہے.
آج ہم احتیاط نہیں کرتے، پھر مال کہاں خرچ کیا، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اور پانچویں بات، علم دیا اس پہ کتنا عمل کیا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ سارے مراحل ہمارے سامنے آنے والے ہیں، اور یہ زندگی کے شب و روز اور یہ مہینوں کا بدلنا، سال کا بدلنا، ہفتوں کا گزرنا، حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو جائے۔ زمانہ قریب نہ ہو جائے کیا مطلب؟ پھر فرمایا کہ زمانے کے قرب ہونے سے مراد یہ ہے کہ سال ایسے گزرے گا جیسے مہینہ گزرتا ہے، مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ہفتہ گزرتا ہے، ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے ایک دن گزرتا ہے، اور دن ایسے گزرے گا جیسے کہ ایک شعلہ بھڑک جائے اور اس میں ایک لمحہ لگتا ہے نا، جیسے ماچس آپ نے جلائی اور وہ بند ہو گئی، ختم، دن ایسے گزر جائے گا۔ اب ہر ایک خود یہ فیصلہ کریں، کیا ہماری زندگی کی بے برکتی یہاں تک نہیں آ گئی؟ آج ابھی رمضان گزرا تھا اور ابھی دیکھیں پھر سر پہ کھڑا ہو گیا، 3 مہینے بمشکل رمضان میں پھر رہ گئے، زمانہ قریب آ گیا، ہم اپنے آخری منزل کی طرف اور آگے بڑھ گئے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آیا ہم اس آخرت کی زندگی کی تیاری کر رہے ہیں؟ گزشتہ سال کا محاسبہ ہم نے کیا ہے؟ اللہ پاک کے قریب آئے ہیں؟ آئندہ زندگی کی ترتیب بنائی ہے؟ معاملات کو صاف کرنے کی فکر کی ہے؟ جن کے دل دکھائے ان کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے؟ بس زندگی ہے کہ گزر رہی ہے اور ہم گزار رہے ہیں اس کو۔ اس لیے عرض یہ ہے کہ اس زندگی کی تیز رفتاری کو دیکھ کر اور آخرت کی منزلوں کو دیکھ کر سمجھ یہی آتا ہے کہ خوش نصیب وہ ہے جس نے دنیا کا بوجھ اپنے پاس کم سے کم رکھا ہے، کم سے کم ہے۔ اس لیے چیزیں جمع کرنا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ پاک نے آپ کو سہولت دی ہے، جتنا دیا ہے دینے والے بنے۔ دوسری چیز آ جائے تو پہلی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، نئے کپڑے بن جائے پرانے خیرات کر دیں، صدقہ کر دیں، فقیروں کو تنگ دستوں کو دے دیں۔ سردی کا موسم ہے، سردی بڑھ گئی ہے، ہمارے کتنے مسلمان بھائی بہنیں رشتہ دار غریب ایسے ہیں کہ جن کے پاس سردی سے بچاؤ کا سامان کم ہوگا۔ آپ کو اللہ نے جتنی سہولت دی، آپ کے پاس 2 چادریں ہیں، ایک آپ کی، ایک صدقہ کر دیں، 2 کمبل ہیں، ایک صدقہ کر دیں، 2 جیکٹیں ہیں، بنیان ہے، ایک صدقہ کر دیں۔ اپنا بوجھ کم کریں دنیا کا، اور کم بھی کس انداز میں کریں؟ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے کریں۔ یہ خوبصورت زندگی ہوگی جو ہمارے آخرت کا ایک ذخیرہ بن جائے گی، ہمارے لیے پریشانیوں سے نجات کا ایک ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے۔ زندگی میں آنے والے اس نئے سال کو ہمارے ایمان کے لیے، دین کے لیے، اعمال کے لیے، تقوی کے لیے باعث خیر و برکت فرما دے۔ گزشتہ سال کا، گزشتہ زندگی کا محاسبہ کرنے کی اور اپنی نافرمانیوں پر توبہ کرنے کی توفیق یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ علم بعمل ہم سب کو ہماری زندگیوں میں نصیب فرما دے۔ ظاہر باطن کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ کلمے والی زندگی اور کلمے والی موت نصیب فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔